ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی جھوٹوں کے لیے روز قیامت۔ بعض لوگ ایسے ہیں اس عصر حاضر میں جو جھوٹ بولتے ذرا برابر بھی نہیں شرماتے، بلکہ ان کی ساری کی ساری جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر ہی ہے۔ ایک جھوٹے کو دیکھیں کیسے جو ہے وہ یعنی بڑے وثوق کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ دھوکے میں آ چکے ہیں۔ حضرت علی نے تحکیم کے مسئلے پہ آخری درجے میں اپنے فوجیوں کو سمجھایا تھا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ کچھ اور ہے، کہ جنگ ہار چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ فوجی بات نہیں مان رہے تھے، وہ خارجی ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ایک بالکل جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ عین موقع پہ آ کے ختم ہو گئی، اور وہ تحکیم والا مسئلہ بیچ میں سے نکلا۔ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ ہاں، علی ابن ابی طالب کے ساتھیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یا ہو گیا وہ دوبارہ نہیں ہسٹری ریپیٹ ہوگی۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہے۔ ہاں جی ناظرین، تو آپ نے سن لیا، جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن اٹھائے گئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ حالانکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن العاص مؤمنان، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، ہشام اور عمر۔ بھلا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام مومن فرما دیں وہ قرآن کے نام پر دھوکہ کرے گا، اور پھر صحابی رسول کہ قرآن کو نیزے پر بلند کرے صرف اس لیے کہ قرآن کو دیکھ کر لوگ جو ہے ان کی بات کو مان لیں اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے۔ اب یہ ساری کی ساری اس جھوٹے نے جو کہانی بیان کی، یہ بغیر کسی سند کی تحقیق کے، یہ امام ابن جریر رحمہ اللہ کی تاریخ طبری سے، اور یہاں پر اس کی سند میں راوی کون ہے؟ راوی وہ ہے جس کے بارے میں یہ مرزا جہلمی خود مان چکا ہے کہ محدثین کی اس راوی کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے۔ کوسچن نمبر 34 ہے، عاطف رمضان بھائی کا لاہور سے، لوط بن یحییٰ الغامدی کیسے راوی ہیں؟ ان کے بارے میں محدثین کا کیا اصول ہیں؟ دیکھیں یہ جو راوی ہے نا، اس کے بارے میں تو مجھے تو اوورال کوئی اچھی رائے نہیں محدثین کی ملی ہے، واللہ عالم۔ باقی جو اسماء و رجال کی فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں آپ، میرے علم کی حد تک تو اتنا ہی ہے۔ باقی جو آپ کہہ رہے تھے یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، تو بخاری مسلم میں تو کوئی حدیث نہیں ہے ان سے، ایون سنن اربعہ میں بھی میرے خیال ہے کوئی حدیث نہیں ہے۔ نیکسٹ، ابو مخنف وہی جو ہر بار جالوی جس سے پوری کی پوری کمنٹری لیتا رہا، اور جس کی کمنٹری کو مودودی نے اپنی خلافت اور ملوکیت میں جگہ جگہ نقل کیا بغیر کسی تحقیق کے، اس متروک الحدیث، ضعیف، ناقابل اعتماد اور جھوٹے راوی کی روایتوں کو پیش کر کے خلافت اور ملوکیت میں اسی طریقے سے جالوی نے جگہ جگہ اس کی روایتوں کو بیان کر کے تاریخی حوالوں سے صحابہ کرام کو مطعون اور مجروح کرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ راوی ہے جس نے اس کہانی کو گڑھا اور بیان کیا کہ جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن کو بلند کیا گیا تاکہ لوگ ان کی بات کو مان لیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے دھوکے میں نہ آنا، جیسا کہ مرزا جہلمی نے بیان کیا۔ یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ جو ہے مرزا جہلمی کا رضائی بھائی، اس نے تاریخی روایات اتنی گڑی، اتنا جھوٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گڑا تاکہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض بھرا جائے۔ اور یہی وہ راوی ہے جس سے مرزا جہلمی روایت بیان کرتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا اپنی کتاب جو ہے تاریخ الخلفاء میں، 60 سال ممبروں پر لعنت ہوتی رہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور بنو امیہ کے دور میں۔ یہی وہ راوی ہے جس نے یہ جھوٹ گڑا، اور مرزا جہلمی آج تک اس 60 سال ممبروں پر لعنت والی بات کی کوئی صحیح سند پیش نہیں کر سکے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب سے اس نے 60 سال ممبروں والی کہانی جو ہے وہ بھی عوام الناس میں رائج کی، اور بیان کرتا گیا، دلالے سے بیان کرتا گیا، سند نہیں بتا سکا آج تک کسی کی کوئی سند، کیونکہ تاریخ الخلفاء میں سند تھی نہیں، اور جہاں سند تھی اس میں یہی راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ راوی موجود ہے، کذاب۔ امام جلال الدین سیوطی خود اس راوی کو کہتے ہیں کہ یہ کذاب راوی ہے، یہ کذاب راوی ہے، اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی اس راوی کو کہا کہ یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے۔ اسی طریقے سے متروک الحدیث قرار دیا، محدث نے ضعیف الحدیث قرار دیا، ناقابل اعتماد، یہ سارے سکین جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس جھوٹی کہانی کے پیچھے
कि सिफ़ीन में तलवारों नेज़ों पर कुरान को उठाया गया मुआविया रज़ियल्लाहु के गिरोह की तरफ से ताकि लोगों को धोखा दिया जाए, ये सिर्फ एक झूठी कहानी है जिसकी कोई सही सनद जो है मिर्ज़ा जलमी और उसकी ज़ुर्रियत मिलकर भी पेश नहीं कर सकते। أغرى فيه سمسارا صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حوارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة زرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصارا فتقدم لم يثنيه مكر يستدعي ثارا هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عارا بركان من إيمان هابت الموت سعارا